صاحب قبلہ، علماء ذوی احترام، سامعین کرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد اعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفی رضا وابنہ سیدی وسندی ودخری الشیخ المفتی اختر رضا وجمیع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ باجرڈا کی سرزمین پر پیرے پیرا میرے میرا حضور قطب الاقطاب فرد الافراد سید الاسیاد غوث الاغواث پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین حضور غوث پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ اور آپ کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں چند اپوزٹ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، 22ویں پارے میں، کہ کیا اندھا، وما یستوی الاعمی والبصیر، اللہ فرماتا ہے اندھا اور دیکھتا برابر نہیں، آنکھ والا اور اندھا دونوں برابر ہیں؟ زور سے بولو، نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھتا برابر نہیں ہے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور اندھیرا اور اجالا بھی برابر نہیں ہے۔ فرماتا ہے وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور دھوپ اور سایہ بھی برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہے۔ 28ویں پارے میں فرماتا لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنتی اور دوزخی بھی برابر نہیں ہے۔ قرآن نے چند اپوزٹ چیزیں بیان کر کے فرمایا یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ اور 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ خود بندوں سے پوچھتا ہے کہ جب اپوزٹ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہے تو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے۔ هل يستوي الذين یعلمون والذین لا یعلمون، جو جانتے ہیں، جو علم والے ہیں، اور جو انجان ہیں، جو جاہل ہیں، جو علم سے دور ہیں، کیا وہ برابر ہیں؟ یا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ برابر نہیں ہے، اللہ پوچھ رہا کہ کیا برابر ہیں؟ پورا مجمع ہے، بولو برابر ہے۔ اگر دونوں برابر ہوتے تو جتنے اولیاء کرام آئے ہر ولی نے، اس میں بعض اولیاء کرام وہ ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی ہیں، سبحان اللہ، اور پیران پیر حضور غوث پاک وہ ولی ہیں کہ آپ کے آنے سے صدیوں پہلے
بلکہ 210 سال پہلے بھی حضور غوث پاک کے تذکرے ہو رہے ہیں. سیدنا خواجہ حسن بصری، جنید بغدادی، حضرت سیدنا امام حسن عسکری اور ایسے کئی اولیاء کرام جنہوں نے حضور غوث پاک کے آنے سے پہلے غوث پاک کے آنے کی بشارت عطا فرمائی ہے. 210 سال پہلے حضرت امام حسن عسکری نے حضور غوث پاک کو اپنا مصلی بھجوایا اور فرمایا اپنے ایک مرید کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، جب انتقال ہو تو کسی معتمد کو دے دینا. 5ویں صدی ہجری میں بغداد میں شیخ عبد القادر آئیں گے، انہیں میرا مصلی پہنچا دینا. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے غوث پاک، مگر پھر بھی جیلان میں پیدا ہوئے، وہاں بھی علم حاصل کیا. وہ 18 سال کی عمر میں جوانی کے عالم میں جیلان سے بغداد آئے اور 26 سال کی عمر تک وہاں علم حاصل کیا. آج تھوڑی سی جھلک حضور غوث پاک کے علم حاصل کرنے کی بتاتا ہوں. کرامتیں تو آپ نے بہت سنی ہیں، مگر کرامتیں ایسے نہیں ہوتی. محنت کتنی کی ہے غوث پاک نے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا، میں جیلان کی بات کرتا ہوں، غوث پاک سے پوچھا کہ آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا اور جب مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو اپنے ارد گرد دیکھتا تھا کہ کوئی غیبی لوگ چل رہے ہیں. کون چل رہے ہیں؟ غیبی، دکھ نہیں رہے، مگر وہ آواز دے رہے تھے کہ لوگوں ہٹو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کب کی بات ہے؟ جب غوث پاک علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. یہ غیبی کون تھے؟ وہ فرشتے تھے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت جمیل الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ فرشتے مدرسے تک جس کو پہنچانے کو جاتے تھے، دربار الہی میں ہے یہ رتبہ غوث اعظم. سبحان اللہ. ویسے بھی حدیث پاک میں ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ فی طریقا من طرق الجنہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، اور علم کی تلاش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دارالعلوم میں ایڈمیشن لیں. توجہ ہے؟ علم کی تلاش کے لیے یہ سب نہیں ہے کہ آپ دارالعلوم میں عالم بنے، ایڈمیشن لیں. نہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مَا مِن مُتَعَلِّمٍ یختلف الی باب العالم یذهب ویجیء، کہ جو طالب علم عالم کے دروازے پہ آتا جاتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے. آپ مسجد میں گئے، امام صاحب سے مسئلہ پوچھا، آپ مسجد میں گئے، مدرسے میں گئے، وہاں امام صاحب سے کبھی نماز کے تعلق سے کچھ سیکھا، کبھی پاکی ناپاکی کے تعلق سے سیکھا، کبھی نکاح کے تعلق سے سیکھا، کبھی طلاق کے تعلق سے سیکھا، حلال و حرام کے تعلق سے سیکھا. غرض کہ آپ نے کوئی بھی دینی مسئلہ سیکھا، کبھی عقیدے کے تعلق سے، کبھی جو ہے آخرت کے تعلق سے. یہ آنا جانا یہ بھی علم کے حاصل کرنے میں شامل ہے. اور اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا جو علم کی تلاش میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستہ چلاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسی کو فرمایا کہ اس کو اس لیے فرمایا کہ جنت کے جتنے راستے ہیں یعنی جتنے اعمال ہیں وہ بغیر علم کے پوسیبل ہی نہیں ہے. بولو صحیح ہے نا؟ بھئی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے نا. ماں باپ کا ادب کریں گے تو جنت میں جائیں گے نا. یہ جتنے اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، یہ علم کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے پوری رات نفل پڑھنا اور 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ علم حاصل کرنا، دونوں میں فرق ہے. جس نے صرف آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر علم حاصل کر لیا، کیا کر لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات اسے نوافل پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ صرف جو ہے
وہ نوافل آدمی ہی کو فائدہ دیتی ہے. میں نے نفل پڑھے مجھے فائدہ ہوگا. مگر علم حاصل کیا ہے، مسئلہ سیکھا ہے، حلال و حرام کے تعلق سے سیکھا ہے، نماز کے مکروہات سیکھے ہیں، واجبات سیکھے ہیں، فرائض سیکھے ہیں. اب ہم کو تو فائدہ ہوا ہے. ہم نے دیکھا فلاں صاحب نماز میں غلطی کر رہے ہیں، انہیں بتایا اسے بھی فائدہ ہوا، اس نے تیسرے کو بتایا اسے بھی فائدہ ہوا. اب یہ بتانے کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، حدیث پاک میں ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان دنیا سے جاتا ہے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع له او ولد صالح يدعو له. 3 عمل کا ثواب قبر میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ایک صدقے جاریہ ہے، ایک نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اور ایک وہ علم جو نفع بخش ہو. ایک مسئلہ آپ نے سیکھا، اس نے دوسرے کو سکھایا. جب تک سلسلہ جاری رہے گا سکھانے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے جا رہے ہیں اور ارد گرد ایسی مخلوق چل رہی ہے جو دکھنے میں نہیں آتی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ علم، اور فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے طالب علم کے جو ہے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. پیاری بات ابھی میں نے پڑھی. حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو شارح بخاری بھی ہیں، شارح مشکات ہیں، انہوں نے مرقات میں اس حدیث کے تحت لکھا. فرماتے ہیں کہ حضرت احمد بن شعیب وہ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں ہم ایک محدث کے پاس یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. ویسے تو ہم جو ہیں زیادہ تر اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ ٹیوشن کو، اسکول کو. میں ویرودھی نہیں ہوں، پڑھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں. مگر کم سے کم جو بچہ مدرسے جاتا ہے اس کے سامنے اتنی گراوٹ تو نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ ماں مجھے جب اسکول بھیجتی ہے تو نہلاتی ہے، یونیفارم پہناتی ہے، باپ اسکوٹر پہ چھوڑنے آتا ہے. مدرسے بچہ جاتا ہے، نہ صحیح سے وضو کیا ہوتا ہے، نہ ماں باپ پرواہ کرتے ہیں کہ اس نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. صحیح ہے نا؟ باپ چھوڑنے بھی نہیں جاتا، مگر اس بات کو بھول جاتا ہے کہ فرشتے اس بچے کے ساتھ جا رہے ہیں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سے جا رہا ہے بچہ. ہم نے اسکول کے پیچھے 50,000 خرچ کیا، 22,000 خرچ کیا، 25,000 خرچ کیا، اور ایک سے ایک انہیں بکس دلا دی. وہ سارا بوجھ لے کے پیچھے بچہ جا رہا ہے. ہمارے 10-10 ہزار کی بکیں بچہ کہاں ڈالتا ہے؟ زور سے بولو، پورا مجمع بولو. کہاں ڈالتا ہے؟ پیچھے. 10 روپے کا قاعدہ جو آپ نے نہیں دلایا ہے، مدرسے سے ملا ہے، اس کو بچہ کہاں رکھتا ہے؟ سینے. کس نے سکھایا بچے کو؟ یہ ادب خود آ جاتا ہے. اب تختی بھی دے تو بچہ یہاں رکھے گا، پیچھے نہیں رکھے گا. بچہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جس کی ویلیو تمہارے نزدیک ہے وہ تو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کے قابل ہے، اور جس کی ویلیو نہیں ہے اس کو قرآن اور قاعدے کو دل میں اتارنے کے قابل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرشتے چھوڑنے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو مولا علی قاری فرماتے ہیں، احمد بن شعیب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے اور یہ حدیث پڑھ رہے تھے. ایک آدمی کو مستی سودی، ہمارے جو ہے ہم کو فرشتے چھوڑنے آتے ہیں، پر بچھاتے ہیں. ہمیں تو فرشتوں کے پروں کو خود پیروں سے رون دوں گا. دیکھیے علم کے ساتھ ساتھ ادب ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے؟ ادب. ادب نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے. صرف علم ہی سب کچھ نہیں ہے. علم تو اوروں کے پاس بھی تھا، مگر اعلیٰ حضرت کامیاب اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ادب بھی تھا. زور سے بولو سبحان اللہ. محدث آدمین تاجدار خطابت حضور محدث آدمین رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا یہ اعلیٰ حضرت کیا تھے؟ تو حضور محدث آدمین فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت غوث پاک کے ہاتھ میں ایسے تھے چون قلم در دست کاتب،
جس طریقے سے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اور جیسے وہ لکھتا جاتا ہے ہاتھ ویسے قلم لکھتے جاتا ہے، ایسے ہی اعلیٰ حضرت غوث پاک کے ہاتھ میں تھے، غوث پاک جو لکھاتے جاتے تھے اعلیٰ حضرت لکھتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ توجہ ہے؟ تو علم سب کچھ نہیں ہے، ادب ہے سب کچھ۔ اعلیٰ حضرت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہزاروں کتابیں، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک فن میں کئی کتابیں لکھی ہیں، مگر اس کے باوجود حضور کی بارگاہ میں جب گئے تو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں اتنی کتابیں لے کر کے آیا ہوں، اتنا علم لے کر کے آیا ہوں، اتنا فن لے کر کے آیا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ رہے، سبحان اللہ۔ سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ یا رسول اللہ احمد رضا کامیاب ہو کر کے آیا ہے تو اس لیے نہیں کہ اتنے کتابیں لکھی ہیں، اس لیے کامیاب ہے کہ غوث کا سایہ احمد رضا کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن غوث اعظم، زندہ باد، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ زندہ باد۔ تو کہتے ہیں کہ میں پاؤں کے تلے فرشتوں کے پروں کو، وہ کہتا ہے کہ میں رونوں گا۔ ابھی مجلس سے اٹھ کے باہر نکلا کہ پاؤں میں آبلے پڑ گئے، پاؤں سوج گئے، اور اس پاؤں میں لقوہ پڑ گیا، آگے بڑھ نہیں سکا۔ پتا چلا حدیث ہو، قرآن ہو، علم ہو، کچھ بھی ہو، ساتھ ساتھ ادب ہو۔ اور اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ہاں فرشتے ضرور جو ہے پر بچھاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں مدد سے جا رہے ہیں، فرشتے ساتھ آ رہے ہیں اور اللہ کے ولی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ تو غوث پاک وہاں پہ علم سیکھنا اسٹاپ نہیں کرتے تھے۔ زور سے بولو، 10 سال کی عمر ہے۔ غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ جب پوچھنے والے نے پوچھا کئی سالوں کے بعد، اے شیخ عبد القادر آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کہا میں 10 سال کا تھا، تب میں غیب سے آواز سنتا تھا کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو جیلان ہی میں اسٹاپ نہیں کرتے، 18 سال تک وہاں علم سیکھا، اور 18 سال کی عمر میں، جبکہ آپ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، 18 سال کی عمر میں غوث پاک جیلان سے بغداد آئے۔ 18 سال کی عمر تو جوانی والی ہوتی ہے نا، زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ آج کا بچہ 18 سال کی عمر میں مکمل طور سے موبائل چلانا جانتا ہے، فیس بک چلانا جانتا ہے، سب کچھ چلانا جانتا ہے، مگر پیشاب کر کے پاک ہونا نہیں جانتا ہے۔ سمجھے؟ میں مذاق نہیں کر پاؤں۔ یہ جینس کی پینٹ پہن کر کے جو بچے پیشاب کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نا، اکثر ناپاک رہتے ہیں۔ ہر مسجد میں پہلے کھڑو رہتے تھے، جانتے ہو نا، پتھر رہتے تھے، اس سے پیشاب سکھایا جاتا تھا، ڈھیلا۔ اب آج یہ سب رواج چلے گئے، فیشن میں سب کچھ بہ گیا۔ اب اٹھے، پانی ڈالا، چلے گئے، اب اس میں سے قطرات نکلتے ہیں، پتہ بھی نہیں کون سی چیز کب پہنی ہے، اس وقت پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے، کم سے کم ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ میں سب سنا بھی اسی لیے رہا ہوں تاکہ ہم اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے، جب ڈبہ خالی ہوگا تو اندر کچھ آئے گا۔ ہاں یا نا؟ جب ہم کو پتا چلے کہ ہم کو نہیں آتا ہے، ہم کو تو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس آدمی کو اتنا پتا ہو جائے کہ اس کو نہیں آتا ہے تو وہ بھی آدھا علم ہے، کہ اس کو اتنا تو پتا ہے کہ نہیں معلوم ہے۔ اتنا پتا تو ہونا چاہیے نا کہ یہ نہیں آتا ہے۔ مگر یہ چیزیں آج، ابھی لاک ڈاؤن گیا، لاک ڈاؤن میں کس نے کتنا قرآن سیکھا؟ آپ یہاں تو الحمدللہ سب کچھ چالو تھا، کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اپنے امام کے پاس ہم ٹائم ہی ٹائم تھا، سب کچھ تھا، ہم نے قرآن سیکھا۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ کر کے گیا تھا کہ روزانہ 2-4 رکوع اگر ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں تو ترجمہ ڈال کر کے ہم اسے سن تو سکتے ہیں کہ نہیں، موبائل کے ذریعے سے۔ کنز الایمان کا ترجمہ سنیں، مفسرین کا ترجمہ سنیں، اب تو گجراتی میں بھی ہو گیا۔ ہم پڑھیں
دیکھیں اگر ہمیں نہیں آتا ہے تو جاننے والوں سے سیکھیں. مجھے اتنا انگلش نہیں آتا ہے. ابھی 2 جمعہ پہلے، اس سے پہلے اگلے جمعہ میں راجکوٹ تھا. میں نے انگلش میں میسج دیکھا، ماسک کے تعلق سے میسج تھا. میں نے اپنے بھتیجے سے کہا، میں کہا بیٹا دیکھ تو یہ کہیں 1000 کی پرچی تو نہیں آئی ہے. تو اس نے کہا نہیں، میں ایسا ہے ابھی صاحب کہ وہ تو آپ کو ماسک کی ایڈ آئی ہے، اگر آپ کو چاہیے یہ 950 ماسک جو ہے تو 45 روپے میں آپ کو ملے گا، یہ ایڈ آئی ہے. میں کہا چھوٹ کوئی بات نہیں، مگر مجھے نہیں آتا تھا تو میں نے جاننے والے سے سیکھا نا. زور سے بولو، سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ ٹھیک ہے. قرآن بھی ہمارے نام میسج ہے اللہ کا، یہ اللہ کا میسج ہے. اب ہم اسے جانیں. نہیں آتا ہے تو جو جانتے ہیں ان کے پاس جائیں. بھئی کوئی بھی خط آئے تو کم سے کم خط اگر پڑھنا نہیں جانتے تو اتنا تو ہم جانتے ہیں نہیں کہ جو جانتا ہے اسے جا کر کے پوچھیں کہ اس میں کیا پیغام آیا ہے. تو قرآن بھی صرف چومنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن بھی صرف جو ہے وہ دم کرانے کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ. قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے. بے شک قرآن میں شفا ہے، مگر قرآن کا اصل مقصد یہ نہیں ہے. قرآن کا اصل مقصد تو ہمیں سچا انسان بنانا ہے، طریقے بتانا ہے. میں انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں. اس لیے علم حاصل کرے. دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں اب جا رہے ہیں بغداد جا کر کی. اس وقت آج کے جو مدرسے تھے نا، آج کی جو فیسلٹیاں تھیں وہ فیسلٹیاں نہیں تھیں. علماء ایک سے ایک تھے، علم کے پہاڑ تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے پاس 40 دینار لے کے گئے تھے، وہ تو معلوم ہے نا. راستے میں ڈاکوؤں نے توبہ کی، وہ سب تو معلوم ہے. ماں کی نصیحت پہ عمل کیا، وہ تو معلوم ہے. کبھی جھوٹ نہیں بولے، وہ تو معلوم ہے. اب آگے کی کہانی سنو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بغداد میں علم حاصل کر رہے ہیں. کبھی اس استاذ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، مگر کھانے کے لیے کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی ہم چلے جاتے دریائے دجلہ کے کنارے، وہاں پہ پتے کھاتے، سبزیاں کھاتے، کبھی کبھی جو ہے کوئی گھاس پڑی رہتی وہ کھاتے. کہتے ہیں ایک دن وہ 40 دینار تو ختم ہو گئے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے ہی نہیں تھے، کھلاتے زیادہ تھے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں 40 دینار تو ختم ہو گئے. اب اس کے بعد فاقے نے ستایا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. کہا میں ادھر نکل گیا جہاں کسرا کا محل ہے، مدائن میں، بغداد شریف سے 60 کلومیٹر ہے، جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. کہا میں ادھر نکل گیا کسرا کے محل، اس طرف نکلا. کیا دیکھا کہ مجھ سے پہلے سنتے اولیاء کرام وہاں پہ روزی کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. کہا مجھے غیرت آئی کہ یہ فقیر، یہ درویش مجھ سے پہلے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اب ان کے راستے میں کہاں جاؤں. کہا میں پھر واپس آیا، ابھی پھر بغداد کے راستے میں تھا. ایک صاحب ملے جو جیلان کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا عبد القادر ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہا یہ تمہاری ماں نے سونے کا ٹکڑا بھیجا. کہا سونے کا ٹکڑا لیا، لے کر کے بازار گیا، کھانا دیا. وہ کھانا لے کر کے سب سے پہلے وہاں کسرا کے اس محل کے پاس گیا جہاں وہ 70 اولیاء کرام پہلے ہی سے تلاش میں تھے. میں نے کہا وہ اللہ کے بندو، اللہ نے روزی بھیجی ہے، کھاؤ. مجھے غیرت آئی کہ میں تو آرام سے کھا لوں اور میرے بھائی بھوکے ہوں. حالانکہ غوث پاک ان کو جانتے نہیں تھے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. آج تو ہم پڑوسیوں کا بھی دھیان نہیں رکھتے. پڑوسی تو پڑوسی، نیا جوڑا جو شادی کا ہوا ہو نا، تو اس میں بھی اگر میاں کچھ لائے تو چپکے سے ماں کی نظر نہ پڑے، روم میں سیدھے. توجہ ہے. جبکہ حضور نے فرمایا احسن الی جارک تکن مسلما، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر تو سچا مسلمان ہو جائے گا. اس کے تحت فرمایا دوسری حدیث میں کہ اگر کوئی سالن بنایا ہے، گوشت بنایا ہے، اچھا بنا ہے، اور اگر تم اسے زیادہ نہیں دے سکتے یا زیادہ نہیں بنا سکتے، تھوڑا سا شوربہ بھی ڈال دو اور پڑوسی کے یہاں ضرور بھیجو. اور نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم اس کی خوشبو کو چھپاؤ. توجہ ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلامی تعلیم.
غوث پاک ایسے غوث پاک نہیں بنے ہیں، اللہ کے رسول کی جتنی تعلیمات ہیں غوث پاک کا ایک ایک لمحہ اس تعلیمات مصطفیٰ میں گزرا ہے، تب جا کر کے ولیوں کے سردار کی ڈگری نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈگری عطا فرمائی ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک قدم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْجَمَالِ۔ غوث پاک فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور عبد القادر مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں گئے ان سب کو کھلایا، کہا کچھ سونا بچ گیا، وہ لے کر کے آیا۔ راستے میں دیکھا کہ کچھ اور فقراء ہیں جو وہ بھی فاقے سے ہیں، وہ بھی کھانا تلاش کر رہے ہیں۔ پھر کھانا خریدا، پھر ان کے پاس گیا، کہا او اللہ کے بندو، عالم الغیب نے یہ روزی کا انتظام کیا ہے، آؤ کھاؤ۔ انہوں نے کھایا، جو کچھ آیا تھا سب دے دیا۔ پھر علم کی تلاش میں لگ گئے، استادوں کے پاس جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ کہا ایک دن حضرت عبداللہ سلمی فرماتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایسے کئی دنوں کا فاقہ تھا، اب تو گھاس بھی نہیں ملتی تھی، سبزیاں بھی نہیں ملتی تھی۔ دریا دجلہ جاتے تو وہاں لوگوں کا اور ہجوم ہوتا تھا، ادھر لوگ پڑے ہیں ادھر لوگ پڑے ہیں، کیا زمانہ تھا۔ مگر شوق جو علم کا تھا، آج سب کچھ ہے مگر ہمارے پاس شوق نہیں ہے، سارے وسائل ہیں، سب کچھ ہے، مگر ہم علم کی تلاش میں۔ اور میں اس ذات کی بات کرتا ہوں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر علم حاصل کرنا ضروری نہ ہوتا تو غوث پاک یہ سب محنت کرتے؟ توجہ ہے؟ کرتے نہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ سلمی کا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہی آ رہا تھا، بازار میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ کہتا ہے لو یہ پرچہ، کسی بھی باورچی کے پاس چلے جانا اور تمہاری جو طبیعت کرے کھانا کھا لینا۔ انتظام بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک باورچی کے پاس گیا، اسے پرچہ دیا، میں نہیں جانتا وہ دینے والا کون تھا، باورچی کون ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ اس باورچی نے پرچہ پڑھا بھی نہیں، لفافہ رکھ دیا، کہا کیا چاہیے؟ میں نے کہا یہ میدے کی روٹی اور یہ حلوہ۔ کہا اس نے حلوہ دیا۔ میں نے کہا بھائی تم نے تو پرچہ پڑھا بھی نہیں ہے اور تم نے ایسے ہی کہا وہ لڑکے اپنا کام کرو، تم کو جب جب کھانا چاہیے آ کے لے جانا، آپ اپنا کام کرو۔ غوث پاک فرماتے میں گیا مسجد میں گیا، سوچا کہ اب کھانا کھا لوں۔ مسجد کے محراب کے پاس دیکھا کہ ایک پرچہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اسے اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے شیر جو ہوتے ہیں انہیں لذت سے کوئی لین دین نہیں ہوتا، کمزور لوگ لذت میں پڑتے ہیں، وہ اللہ کے شیر ہمیشہ لذتوں میں اور نفسانی خواہشات میں نہیں پڑتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا پورا جسم کانپنے لگا، میں نے کھانا وہیں چھوڑا مگر 2 رکعت پڑھی اور مسجد سے نکل گیا۔ یہ ہیں اللہ کے شیر، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کبھی کبھی تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے غیب سے آواز آتی ہے عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے، عبد القادر تجھے میری قسم پی لے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، یہ روایت عبداللہ تمیمی نے کی، وہ کہتے ہیں ایک دن میں ایسے ہی پریشان تھا، کئی دن فاقے سے ہوئے۔ یہ سب زمانے طالب علمی کے واقعات ہیں، کتنی محنتیں کی ہیں غوث پاک نے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، بھوک سے پیٹ بالکل لگ چکا تھا، کسی کو کھانا کھاتے دیکھتا تو میرا منہ کھل جاتا تھا، اتنے دنوں کے فاقے تھے۔ تلاشتے تلاشتے ایک مسجد میں گیا اور جا کر کے اتنا کمزور ہو گیا تھا، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا، بھونا ہوا گوشت ہے، روٹیاں ہیں، لے کر کے میرے سامنے بیٹھا، وہ کھانا اس نے شروع کیا۔ غوث پاک فرماتے وہ کھا رہا تھا، بھوک سے میرا منہ کھل جاتا، اس کی نظر مجھ پہ پڑی، کہا آؤ جوان آؤ بسم اللہ آؤ کھاؤ۔ کہا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں کہا نہیں آپ کھاؤ، کہا نہیں آؤ۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے پوچھا کھاتے کھاتے کہاں کے ہو؟ میں نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں، فقہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں،
علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، یا حدیث بھی پڑھتا ہوں، تفسیر بھی پڑھتا ہوں۔ کہا جیلان کا تو میں بھی ہوں۔ اچھا، ارے میں جو ہے عبد القادر نام کے ایک نوجوان کو اتنے دنوں سے ڈھونڈتا ہوں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ارے عبد القادر تو نہیں ہوں۔ کا اتنا کہنا تھا کہ اس آدمی کے منہ سے نوالا جو ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا، اس کا چہرہ اتر گیا۔ کہا عبد القادر مجھے معاف کر دو، میں آپ کا مجرم ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے بہت جرم کیا ہے آپ کا۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا میں کئی دنوں سے یہاں آیا ہوا تھا، میرے پاس پیسے بھی تھے، مگر اس عبد القادر تمہیں ڈھونڈنے کے لیے میرے پاس جو پیسے تھے وہ میرے ختم ہو گئے۔ اب جو کھانا لے کر کے آیا ہوں وہ تمہارے پیسے کا ہے، میں نے جرم کیا ہے، میں نے خیانت کی ہے، مجھے معاف کر دو، میں 3 دن سے بھوکا تھا، اس وجہ سے میں نے تمہارا پیسہ خرچ کیا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے میں کہتا ہوں مجھے بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ کہا جیلان سے جب بغداد کے لیے نکلا تھا تو تمہاری والدہ نے مجھے 8 دینار تمہارے لیے دیے تھے، 8 سونے کے سکے دیے تھے۔ میں یہاں آیا، اپنے کام میرا ختم ہو گیا، اس کے بعد مجھے اور کوئی کام ختم کرنا نہیں تھا، مجھے جیلان جانا تھا، مگر تمہیں یہ 8 دینار دینے تھے، میں تلاشتا رہا، تم مجھے نہیں ملے، کئی دن ہو گئے، اب اس کے بعد میرا پیسہ بھی ختم ہو گیا، 3 دن سے میں فاقے سے تھا، آج سوچا کہ آج اسی سے میں اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں، تو حقیقت میں یہ میرا کھانا نہیں ہے، تو یہ تمہارا اپنا کھانا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا اب تو تم بھی کھاؤ۔ کہا اب مجھ سے نہیں کھایا جاتا، کہا کھاؤ، کھلایا، اور پھر جو پیسے تھے وہ اسے دے دیے۔ یہ سخاوت تھی حضور غوث پاک کی۔ اس طرح 26 سال کی عمر تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرتے رہے۔ 18 سے 26 مسلسل تفسیر، فقہ، حدیث سب میں جب ماہر ہوئے تو 26 سال کی عمر میں اس نوجوان حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد میں مفتی کی حیثیت حاصل کی۔ اب فتویٰ دینے لگے۔ ادھر جو پرانے بغداد کے علماء تھے، جو برسوں سے تھے، ایک زمانے میں جن کے علم کی بہت شہرت تھی، اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کا ہجوم آنے لگا، اب کسی کو کوئی ضرورت ہے تو غوث پاک کے پاس آ رہے ہیں، علم کی مجلس سج رہی ہے، لوگ فتوے پوچھ رہے ہیں۔ اب کچھ علماء کو حسد ہوا، جلن ہوئی، کہا یہ نوجوان ہے، اس کو کس نے سند دے دی؟ یہ فتویٰ کس کو پوچھ کے دیتا ہے؟ اس نے اجازت نامہ لیا فتویٰ دینے کا؟ حضور غوث پاک سنتے تھے مگر آپ جواب نہیں دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، اس نوجوان کو اگر فتویٰ دینا ہے نا تو اجازت نامہ ہم سے لے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا پہلے ہمارے سامنے امتحان دے، ہم دیکھتے ہیں کتنا علم ہے، کیا فتویٰ دینے کے لائق علم ہے تو ہم انہیں جو ہے اجازت نامہ لکھ کے دیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والوں نے کہا کہ وہ لوگ یہ مانگ کر رہے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں طبیعت میری کرتی ہے سب چھوڑ کر کے چلا جاؤں، پھر دریا کے پاس جا کر کے اپنے اسی عبادت میں لگ جاؤں۔ لوگوں نے کہا حضور اس طریقے سے تم کو بہانہ مل جائے گا، نوجوان بھاگ گیا ہے۔ کہا حضور یہی جو ہے رسم دنیا ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ تیار ہو گئے۔ اب یہ بات خلیفہ تک بھی پہنچی، بہت بڑے جو ہے حال میں تقریباً 100 علماء جمع ہوئے غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے۔ بڑے بڑے جبے امامے سج دھج کر کے، غوث پاک خود فرماتے ہیں اس زمانے میں میں چھوٹا سا امامہ پہنتا تھا، سادہ سا جبہ کرتا جو ہے پاجامہ یہ پہنتا تھا، بس یہ چھوٹا سا لباس تھا۔ پورا ہال سجا ہوا ہے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ غوث پاک آئے، آگے کہا السلام علیکم۔ جبہ چھوٹا ہے، امامہ چھوٹا ہے، روحانیت زیادہ ہے۔ سبحان حضور سے کہہ دو اللہ، سبحان اللہ۔ سب پر ہیبت تاری ہوئی، آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ حضور غوث پاک نے ایک نظر سب کو دیکھا، اس کے بعد فرمایا ہاں بھائی میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ امتحان دوں اور آپ کے سوالوں کا جواب دوں، مگر جب رسم دنیا یہی ٹھہری ہے تو آپ کو اجازت ہے پوچھئے۔ سب کے سب جھکے ہوئے ہیں۔ غوث پاک نے دیکھا ایسے، وہ ایک ہی نظر دیکھا تھا، وہ ایک ہی نظر کافی تھی، پتہ نہیں وہ نظر کیا تھی۔
اب بار بار غوث پاک فرماتے ہیں اچھا بھائی سوال کرو، 100 علماء ہیں، سب نے سوچا ہے ایسا ایسا سوال کریں گے، آج عبد القادر کے علم کا امتحان ہے، سب کو پتا چل جائے گا نوجوان مفتی نہیں ہے، یہ فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہے۔ اب غوث پاک بار بار فرماتے ہیں ہاں بھائی پوچھو، ہاں بھائی پوچھو، اب کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ اس میں سے ایک نے کہا کیا پوچھیں، سینے میں کچھ رہا ج نہیں ہے، زور سے بولو کیا پوچھیں، ہمارے سینے میں کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ ایک نظر پڑی سب غائب، سب کے سینے علم سے خالی۔ کہا عبد القادر کیا پوچھیں، ہمارے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ غوث پاک نے پھر کہا بھائی آپ نے مجھے بلایا ہے تو پوچھو، پوچھنے کے لیے بلایا ہے، کہا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے اور بھی کام ہے، مجھے جانے دو۔ اب اٹھ کے جانے لگے تو سارے علماء کہنے لگے عبد القادر کہاں جا رہے ہو، جو لے لیا ہے وہ واپس دیتے جاؤ۔ اب ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکیں، سارا سینہ علم سے خالی ہو گیا، ہمیں کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں کھلی تلوار ہوں، میں اشہب باز ہوں، میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جاننے والا ہوں، یہ سب فرمایا۔ اور اس کے بعد سب رونے لگے، کہا ہاں عبد القادر ہم مان گئے، ہم نے پہچاننے میں غلطی کی ہے، ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی عام آدمی ہے، ہمیں جو ہے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کو سینے سے لگاتے جا رہے ہیں، علم ظاہری بھی عطا فرما رہے ہیں، علم باطن بھی عطا فرما رہے ہیں، علم شریعت بھی عطا فرما رہے ہیں اور ولایت بھی عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان غوث اعظم زندہ باد۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، توجہ ہے نا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بہت شہرت ہوئی تو ایک بڑھیا آئی، کہنے لگی اے شیخ میرا بچہ آپ کا دیوانہ ہو گیا، آپ کی تقریر سنتا ہے، دیوانہ ہو گیا، شیخ آپ میرے بچے کو اپنے پاس رکھیں، پڑھائیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے مدرسے میں داخل کر دو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ، مدرسہ نظامیہ وہ مدرسہ ہے کہ جہاں کی مٹی کوئی لے جاتا تھا تو بیماروں کو شفا ملتی تھی۔ زور سے بولو۔ ایک نوجوان آیا، آ کر کے کہنے لگا شیخ میرے باپ کو میں نے دیکھا ہے عذاب قبر میں مبتلا ہے، قبر کی عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وہ میری مجلس میں آتا تھا؟ کہا یہ تو نہیں معلوم۔ کہا کیا اس نے کبھی مجھ سے کچھ پڑھا ہے؟ کہا نہیں معلوم ہے۔ کہا مجھ سے ملا ہے؟ کہا دھیان نہیں ہے۔ غوث پاک نے آنکھ بند کی، پھر فرمایا جا تیرے باپ کی بخشش ہو گئی۔ کہا کیسے ہوئی؟ کہا فرشتوں نے کہا تمہاری مجلس میں تو نہیں آتا تھا مگر تمہارے مدرسے سے گزرا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا جو میرے مدرسے سے گزر جائے اس کی بھی بخشش ہے۔ ذرا زور سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس فقیر کی بھی بخشش فرما دے اور آپ کی بھی فرما دے۔ اکثر میں اب حضور غوث پاک کے مدرسے کا جو دروازہ ہے نا جہاں حضور غوث پاک نکلتے تھے، اب اکثر قرآن وہیں بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بھی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ میں جب بھی جاتا ہوں مغنا شریف تو وہیں بیٹھ کر کے قرآن پڑھتا ہوں جو حضور غوث پاک کے نکلنے کی کا جو ہے دروازہ تھا، اور جہاں سے مجھے پتا چلا کہ یہیں غوث پاک اکثر یہاں سے نکلتے تھے وہیں بیٹھتا ہوں، کم سے کم بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ یہ جو غوث پاک کا مزار ہے نا پورا، یہ حضور غوث پاک کا مدرسہ ہی ہے، وہی مدرسہ تھا جہاں آج غوث پاک کا مزار بہت بڑا یہاں تھا۔ بیٹھ کے اب کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھیا آئی، دیکھتی ہے کہ بچہ بالکل سوکھ گیا ہے، اور کیا کھاتا ہے؟ سبزی کھاتا ہے، دال کھاتا ہے اور سوکھی روٹی، جو کی روٹی، سوکھی جو کی روٹی کھاتا ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، حضور غوث پاک نے مرغی کھائی تھی اور ہڈیاں ابھی وہاں برتن میں رکھی تھی۔ بڑھیا کہتی ہے حضرت میرا بچہ جو کی سوکھی روٹی کھائے اور آپ مرغی کھائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہڈیاں پڑی تھی نا اسے فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی وہی رمیم، اللہ کے نام سے کھڑی ہو جا جو جلاتا ہے، سوکھی ہڈیوں کو میں جان عطا فرماتا ہے، اس کے نام سے کھڑی ہو جا۔ مرغی زندہ ہو گئی۔ اب حضور غوث پاک اس بڑھیا سے کہتے ہیں اذا سارا ابنوں کے
فلیقل مہما شئت، جب تیرا بیٹا اس حالت میں پہنچے، زور سے کہہ دو کہ مرغی کھائے اسے زندہ بھی کر سکے تو پھر اسے اختیار ہے جو چاہے کھائے۔ کہا عبد القادر نے بھی ایک زمانے میں خوب جو ہے صرف جو کی روٹی نہیں، جو کی روٹی تو نصیب بھی نہیں ہو رہی تھی، ہاں پتے کھائے تھے، سبزیاں کھائی تھی۔ جب محنت آدمی کرتا ہے تب جا کر کے اونچا مقام ملتا ہے، صحیح ہے نا؟ اپنے کو تو سیدھے فاتحہ کی مل گئی ہے، فاتحہ بھی نہیں پڑھا جاتا، سیدھا تھال مل گیا ہے، مگر اس میں سے فاتحہ بھی، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ پہلے جو بزرگوں نے محنتیں کی ہیں، پہلے اسلام کی خاطر جو کچھ بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، آج اس کا 10واں حصہ، 10ویں سے بھی 10واں حصہ وہ قربانی ہمارے اندر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم سے عمل نہیں ہوتا۔ میں نے دوپہر میں ایک بات کہی تھی وہ ادھوری رہ گئی، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ غوث پاک نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت اپنے کو پڑتی ہے، زور سے بولو۔ مسجدوں میں اتنا سکون ہے، اس کے باوجود دل نہیں لگتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بری اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، اور اللہ کے نزدیک روئے زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ پسندیدہ جو جگہ ہے اللہ کے نزدیک وہاں دل نہیں لگتا، اور جو ناپسند جگہ ہے وہاں سے دل ہٹتا نہیں ہے۔ ایک فیشن ہو گئی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، دین میں ڈیپ نہیں اترنے کا۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں بخاری شریف کی، پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں کوئی حکم ایسا دیا ہی نہیں ہے جو ہم نہ کر سکے۔ کتنے بجے پڑھی عشاء کی نماز آپ نے؟ 7:45 پہ جماعت تھی نا؟ 8 بجے جماعت تھی، ٹھیک ہے، 7:15 کے قریب ٹائم ہوا ہوگا۔ سنو بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا لولا نشق علی امتی لہمتم بتاخر العشاء بالصباح عند كل صلاۃ۔ حضور نے فرمایا اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جاتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز شروع ٹائم میں نہ پڑھو، آدھی رات کے بعد پڑھو۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ مجھے اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ٹائم مسواک ضرور کریں، واجب کر دیتا۔ بولو ایسا ہو جاتا تو دشواری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آج شروع ٹائم میں عشاء کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو ہم نہیں پڑھ پاتے، آدھی رات کے بعد اگر پڑھنے کا حکم ہوتا تو کوئی پڑھتا، کوئی اٹھتا۔ توجہ ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب حضور نے ایسا حکم نہیں دیا ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ اسلام میں کون سا ایسا حکم ہے جو نہ ہو سکے؟ اسلام کے جتنے احکام ہیں اس میں ہمارے لیے جسمانی بھی فائدے ہیں، دنیاوی بھی فائدے ہیں، اور آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کریں تو صحیح۔ علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ تابعین کہاں کا سفر کرتے تھے۔ ایک بڑے جو ہے تابعی ہیں گزرے ہیں، حضرت عطی سعدی جو بصرہ رہتے تھے۔ بصرہ سے کوفہ تقریباً 500-600 کلومیٹر ہے۔ بصرہ سے کوفہ آئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے آ کر کے پوچھا کوفہ والوں سے کہ کوئی ایسا ہے جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سیکھا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، کوفہ کی جامع مسجد میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ کون ہے عبداللہ ابن مسعود؟ حضور کے وہ خادم ہیں کہ سرکار جب سفر میں کہیں ہوتے تھے تو حضور کے نالے نے پاک عبداللہ ابن مسعود کے پاس رہا کرتے تھے۔ ذرا زور سے کہہ دو یار۔ میرے پیر و مرشد حضور برہان ملت فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے نے پاک حضور تو کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کے نالے کی دھول اگر مل جائے تو کامیابی حاصل ہو جائے۔ وہ نالے نے پاک ان کے پاس رہتی تھی، سرکار جب وضو فرماتے تھے تو پانی ڈالنے والے عبداللہ ابن مسعود ہوتے تھے۔ سب سے زیادہ ہمارے فقہ حنفی میں احادیث ان سے روایت کی گئی ہے عبداللہ ابن مسعود سے، حضور کے خادم۔
गुफा की जामे मस्जिद में बैठे हैं। हजरत उदैस सादी गए, जाकर के सलाम किया, कहा बसरा से आया हूँ इल्म हासिल करने के लिए। कहा अच्छा, किस कबीले से हो? कहा बनो साद से। बनो साद की कुछ फजीलतें बयान की हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने। फिर कहा अच्छा उदैस बता तो क्या सीखने आए हो? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कयामत करीब है, अना वस्साअतु कहातैन, मैं वो कयामत बिल्कुल ऐसे हैं जैसे ये दोनों उंगलियां, इतने करीब है कयामत। तो कोई ऐसा इल्म है जिससे हम जान जाएं कि कयामत बिल्कुल करीब आ गई है? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद मुस्कुराए, कहा सअलतनी मा सअलतु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे उदैस सादी तूने तो वही बात पूछी है जो मैंने एक दिन अल्लाह के रसूल से पूछी थी। मैंने पूछा था या रसूलुल्लाह हल लिस्साअति मिन इल्मिन तुअरफु बिही अस्साअ, कि क्या कयामत के ताल्लुक से कुछ ऐसा इल्म है जिससे हम आसानी के साथ कयामत को पहचान सके? तो हुजूर ने फरमाया या इब्न मसूद इन्ना लिस्साअति आलामन व इन्ना लिस्साअति अशरातन, इब्न मसूद हाँ कयामत की कुछ निशानियां हैं। या इब्न मसूद इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन यकूनल वलदु गैज़न व यकूनल मतरु कैज़न वो अनतफीज़ल अशरारु फैज़ा। इब्न मसूद कयामत की निशानियों में से ये है कि औलाद माँ बाप के लिए गुस्से और नाराजगी का सबब बनेगी। बात कब बयान हो रही है? 1400 साल पहले। और ये बात पाई कब जा रही है? बोलो आज हमारे इर्द गिर्द है ऐसा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल वलदु समरतुल क़ल्ब, अरे बेटा तो बाप के लिए दिल का सुरूर है, आंखों का नूर है, बुढ़ापे का सहारा है। फिर भी ये औलाद आज माँ बाप के लिए नाराजगी का सबब क्यों, गुस्से का सबब क्यों? बहुत सी जो है माएं मुसल्ले पे बैठ करके औलाद को बद्दुआएं देती हैं, नाराज होगी तभी तो देती हैं। बाप का दिल दुखता है, बद्दुआएं निकलती हैं, नाराज हो तभी तो ये सब हो रहा है। जो औलाद ऐसे काम करे जिससे बाप की इज्जत धूल में मिल जाए तो नाराजगी का सबब होगा कि नहीं, गुस्से का सबब होगा कि नहीं? और याद रखें अगर बाप नाराज है तो रब भी नाराज, और बाप राजी तो परवरदिगार भी राजी। हदीस पाक में है रिज़ाउर रब्बि फी रिज़िल वालिद व सख़तुर रब्बि फी सख़तिल वालिद, जिसका बाप राजी है उसका परवरदिगार राजी है, और जिसका बाप नाराज है तो उसका परवरदिगार भी नाराज है। और फिर फरमाया व यकूनल मतरु कैज़न, इब्न मसूद कयामत की निशानियों में से यह है कि बारिश ज्यादा होने के बावजूद गर्मी ज्यादा होगी। पूरा मजमा का है, बात सही है? फिर से सुनो, बारिश ज्यादा होने के बावजूद गर्मी ज्यादा होगी। इन साल 100% से ज्यादा बारिश हुई है कि नहीं? तकरीबन 130% बारिश हो चुकी है, मगर अभी भी ठंडी आई नहीं है। अब भी कोई कहेगा कि हुजूर ये नहीं जानते थे कि ये नहीं जानते थे। बोलो सब कुछ है कि नहीं? इर्द गिर्द सब कुछ देख रहे हैं। और फिर फरमाया इब्न मसूद कयामत की निशानियों में से यह है कि वअन तफीज़ल अशरारु फैज़न, अच्छे लोग कम होंगे और बदकार ज्यादा होंगे, बुरे ज्यादा होंगे, नेकोकार कम होंगे। या इब्न मसूद इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा युकज़्ज़ब अस्सादिक़ व युसद्दक़ अल-काज़िब, हुज़ूर फरमाते हैं इब्न मसूद कयामत की निशानियों में से यह है कि झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा। या इब्न मसूद इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा युतमन अल-खाइन व युखव्वन अल-अमीन, इब्न मसूद कयामत की निशानियों में से यह है अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा और खयानत करने वाले को अमानतदार समझा जाएगा। या इब्न मसूद इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा तुवासल अल-अताब व तुक़ातल अरहाम, इब्न मसूद कयामत की निशानियों में से यह है कि लोग रिश्तों को तोड़ेंगे और गैरों को दोस्त बनाएंगे। इसी को दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों में से बयान फरमाया कि अता इमरतहु व अक्का उम्महु व अक्सा अबाहु व अदना सदीक़हु, कयामत की निशानियों में से यह है कि आदमी अपनी बीवी की फरमाबरदारी करेगा और माँ की नाफरमानी करेगा, और बाप से दूर भागेगा और दोस्तों को अपने करीब करेगा। आज हमारे पास दोस्तों के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, व्हाट्सएप के लिए टाइम है, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है।
और बड़े बड़े शहरों में दूसरी जगह देखो तो लोग कहते हैं अरे मेरी माँ बीमार थी ना तो मैंने काम वाली रख दी थी 5,000। अब आप हॉस्पिटल में थे, मैंने 10,000 का आदमी रख दिया है, मैं बापू को तकलीफ नहीं होने देता, मेरे पास बहुत पैसा है। तेरे बाप को तेरे 10,000 के आदमी की जरूरत नहीं है, तेरे 10 मिनट के टाइम की जरूरत है। एक उम्र को माँ बाप उस मकाम में पहुंचते हैं कि जब उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती है। बेटा मुस्कुरा करके एक मरतबा पूछ दे, अब्बा खैरियत से तो हो, अब्बा अच्छे से हो, कसम खुदा की आधी बीमारी बेटे की मुस्कुराहट से चली जाती है। देखें बहुत सारे हमारे बुजुर्ग और हमारे जो है बड़े वडील ऐसे हैं कि घर में सारी चीजें हैं, मगर उन्हें एक बात का दुख है कि उनके पास कोई बैठता नहीं है। बोलो ये बात सही है कि नहीं है? आज नौजवान अपने बूढ़ों बुजुर्गों के पास बैठने से भी शर्माता है, और बड़े बड़े ऐसे नौजवानों को भी मैंने देखा कि दादा या दादी का हाथ पकड़ करके रोड क्रॉस कराने और उन्हें कहीं ले जाने से भी उन्हें शर्म आती है, जबकि उन्हीं दादी ने पूरे उसके बचपन में उसे पाक किया था, उसे साफ किया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मगर आज बच्चों को शर्म आती है, दादा और दादी के पास बैठने से भी शर्म आती है। ये सब कयामत की निशानियों में से है। और इसी वजह से आज जितने हम बुजुर्गों से दूर भागते हैं ना, उतनी ठोकर खाते हैं। हर चीज गूगल आंटी नहीं बताती है, बहुत सी बातें बुजुर्गों की महफिल में मिलती हैं। पहले हमारे बड़े लिखे, हमारे जो है इतने बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनके पास जो अनुभव था, जो तजर्बा था, जो बड़ों की महफिल में जो बैठते थे, जो बाप दादा से सुनते थे, जो अपने खानदान के तौर तरीके और अपने खानदान की रिवायतें जो वो बयान करते थे, वो सारी चीजें नौजवानों में आती थी। मगर आज ये चीजें नहीं है। बड़ा मशहूर वाकया है, उसे सुने। एक नौजवान का एक लड़की से चक्कर हो गया, तो बात भेजाई, कहा शादी करनी है। लड़की के बाप ने मना किया। बहुत जब कोशिश की गई तो लड़की के बाप ने कहा ठीक है बारात के लिए आना, मगर एक भी बुढ़ा नहीं आना चाहिए साथ में, एक भी बुजुर्ग नहीं आए। अगर कोई भी बुढ़ा आएगा तो बारात वापस जाएगा। लड़के ने हाँ कह दिया। चक्कर था, मोहब्बत तो क्या देखती है, नौजवान को सब मालूम है। कहा भाई ठीक है, वैसे भी क्या करते हैं बुढ़े, कुछ नहीं करते हैं। आज नौजवानों को तो यही है ना कि बुढ़े तो कुछ नहीं करते हैं, खाली बीड़ियां तोड़ते हैं। कहा बस वो वैसे भी कुछ नहीं करते हैं, कोई नहीं आएगा, बस हम सब आ जाएंगे, लड़की को ले जाएंगे। जब बात हुई तो एक बूढ़े मियाँ अड़ गए, वो थे नाना लड़के के। कहा मैं आऊंगा ना ना, बोले नहीं मैं तो आऊंगा। कहा भाई मुश्किल से हुआ है। लड़की के बाप ने हाँ कहा है, आप आओगे तो वापस आएगी बारात। का नहीं, मुझे छुपा के ले जाना। अब वो कोथरे में बंद करके उसे ले गए। पूरी बारात गई। अब जैसे ही वहां पहुंचे, कहा निकाह बाद में, डोली बाद में उठेगी, पहले एक और शर्त है। कहा अब और क्या है? लड़की का बाप कहता है ये बीच में जो नदी है ना, जिसमें पानी इतना ज्यादा है, उसमें अगर पानी की जगह तुम इतना दूध बहा दो, ये नदी दूध की बहे, उतना दूध उसमें डाल दो, तो फिर जो है यहां से डोली उठेगी। अब परेशान, कहा चलो भाई अब चलो बारात वापस लो। कहाँ जाएगी? कहा ये इसको देनी नहीं है लड़की, इसलिए ऐसा करता है वापस। अब किसी ने कहा भाई ठीक है बारात तो वापस जा ही रही है, वो नाना को तो बेचारे को निकालो। तो अंदर ऐसे ही उसे तो निकालो। नाना को खोला, कहा चलो नाना जान अब जो है बारात वापस जाती। बारात वापस जाती क्यों? कहा लड़की के बाप ने शर्त रखी है कि ये नदी जो पानी की है उसमें दूध बहा दो तो हम जो है डोली यहां से जाने देंगे। ये तो मामूली शर्त है। नाना कहते हैं ये छोटी बात है, ऐसी ऐसी बातों में क्या बारात वापस जाती है? कहा ये छोटी बात कहां से है? कौन लाया पैगाम? कहा ये सब लाए। कहा बुलाओ, उससे कहो कि दूध का इंतजाम तो हमने कर लिया है, तो पहले पानी खाली करा कर। तो पहले पानी खाली करा, पानी खाली हो जाए तो हम दूध डाल देंगे उतना। अब गया जाके कहा कि वो लोग कहते हैं दूध का इंतजाम है, दूध हो जाएगा, बस तू पानी खाली करा दे। उसने कहा पता करो कोई बुढ़ा जरूर आया।
اگر کوئی نہ ہوتا تو یہ لوگ واپس ہی جاتے. تو نوجوانوں ان بزرگوں سے تو بارات جو ہے وہ واپس نہیں جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بگڑیاں ان سے بنتی ہیں مگر آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اس لیے یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آج میں نے یہ بات کی مگر یہ ہے حقیقت ہوتے رہتا ہے. آج ہماری نظر میں بزرگوں بڑوں کا کوئی ادب نہیں ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم مسجد نبی شریف میں فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے مگر تاخیر ہو گئی. جانتے ہو کس بات کی تاخیر ہو گئی؟ مولا علی کے آگے ایک بزرگ جا رہے تھے. اب وہ بزرگ کو مولا علی یوں کر کے کہ آپ کو نماز نہیں پڑھی مجھے جانا، ایسا نہیں، اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تاخیر بھلے ہو رہی ہے مگر بزرگ سے آگے نہیں جا رہے. یہ سب سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. من لم يرحم صغیرنا ومن لم يوقر کبیرنا فلیس منا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو بڑے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. بڑوں کی تعظیم کرنے کا چھوٹوں کو حکم فرمایا ہے، اور بڑوں کو فرمایا تم چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھو، محبت کا ہاتھ رکھو. ہاں مسکراہٹ دو، انہیں بٹھاؤ. ہر وقت ڈانٹ پھٹکار بھی نوجوانوں کو ہم سے دور کر دیتی ہے، اس لیے انہیں اپنے پاس بٹھاؤ اور انہیں جس طریقے سے ان کا دل لگے ویسی بات کریں. پہلے سارے ہمارے جتنے بڑے تھے پڑھے لکھے نہیں تھے مگر ان کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ بھڑنا نہیں تھا، بھڑتر نہیں تھا، گنتر تھا. اب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. بھڑتر اتنا نہیں تھا مگر ہمارے بڑوں کے پاس گنتر تھا. بیٹھے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان تزخرف المساجد وان تخرب القلوب. ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مسجدیں سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے. مسجدیں کیا ہوں گی؟ ماربل سے سجائی جا رہی ہے، اے سی سے سجائی جا رہی ہے، قالین سے سجائی جا رہی ہے. مسجدیں سجائی جائیں گی اور دل کیا ہوں گے؟ ویران ہوں گے. جب دل ویران ہوتے ہیں تو قرآن اثر نہیں کرتا، دل ویران ہوتے ہیں تو حدیث اثر نہیں کرتی، دل ویران ہوتے ہیں تو آخرت کے واقعات اثر نہیں کرتے. دل ویران ہوتے ہیں تو اچھی باتیں یہ بری لگتی ہیں، اور ہاں اگر دل سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو قرآن کی ایک آیت بھی جگا دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ضروری ہے. دیکھیں آج مسجدیں ماربل سے سجائی گئی مگر مسجدوں کا پیٹ یہ ماربل سے نہیں بھرتا، مسجدوں کا پیٹ اے سی سے نہیں بھرتا، پنکھوں سے نہیں بھرتا، قالین سے نہیں بھرتا. مسجدوں کا پیٹ نمازیوں سے بھرتا ہے. آج عرس کا دن ہے. حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ ذرا زور سے کہہ دیں ایک واقعہ ان کا بھی سن لو ذرا. حضرت شیخ احمد گنج کھٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سلطان احمد شاہ بادشاہ بیٹھے تھے. کہنے لگے حضور خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دو. تو حضرت سیدنا شیخ احمد گنج کھٹو جن کا سرخیز میں مزار ہے فرماتے ٹھیک ہے آتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہا احمد شاہ بادشاہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کہا چلہ کراؤ. 40 دن کا چلہ کرایا، عبادتیں کرائی. 40 دن کا چلہ پورا ہوا، کہا ایک اور چلہ کرا. پھر دوسرا چلہ، پھر تیسرا چلہ، 3 چلہ 120 دن تک سلطان احمد شاہ بادشاہ عبادت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے. اس کے بعد ایک دن حضرت شیخ احمد گنج کھٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خضر علیہ السلام آئے اور سلطان احمد شاہ بادشاہ سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے دوران سلطان احمد شاہ بادشاہ کہتے ہیں کہا آپ نے تو اتنی لمبی عمر پائی ہے، کوئی عجیب بات سنائی بہت تعجب خیز ہو. کہا یہ جو سابرمتی ندی کا جو کنارہ ہے وہاں پر کئی 100 سال پہلے میں آیا، شہر آباد تھا اور مجھے بھوک لگی تھی. اس کو کچھ آباد ایسا کچھ کہتے تھے. کہا وہ شہر تھا یہاں پہ اور بھوک لگی تھی. میں نے ایک جگہ کہا کہ مجھے یہ حلوہ کھانا ہے. تو اس دکان والے نے کہا کہ آپ دکھنے میں تو بڑے پرہیزگار اچھے لگ رہے ہو، حلوہ دوں گا مگر پیسہ نہیں دوں گا. اس نے کھلایا. کہا اس کے بعد تقریباً
200 سال کے بعد یہاں سے پھر میں گزرا تو یہاں نہ کوئی شہر تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کچھ تھا. ایک 150 سال کا بڈھا جو ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا بھائی یہاں پہ کوئی اس نام کا کوئی شہر تھا؟ کہا میں نے تو نہیں دیکھا ہے مگر بڑوں سے سنا ہے کہ کوئی شہر پہلے تھا، ابھی تو بس جنگل ہی جنگل ہے. کہا یہ شہر یہاں پہ پہلے تھا. تو حضرت احمد شاہ بادشاہ کہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں پہ ہم لوگ ایک شہر آباد کریں. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں ہاں آباد تو کرو مگر شرط یہ ہے کہ اس شہر کا پایا رکھنے کے لیے 4 احمد نام کے ہونے چاہیے، اور پایا وہ رکھے جس کی کبھی سنت غیر موقعہ بھی نہ گئی ہو. زور سے بولو سبحان اللہ. نماز نہیں، سنت 4 احمد نام کے پایا رکھنے والے ہوں، اور پایا وہ رکھے احمد نام کے جس کی سنت غیر موقعہ نہ گئی ہو. کہا ٹھیک ہے کریں گے ہم. اور پھر اس کا نام احمد آباد رکھنا، احمد آباد. کہا ٹھیک ہے. احمد شاہ بادشاہ آج ان کے عرس کا دن ہے، ذرا زور سے کیسے سبحان اللہ. بات اس پہ کر رہا ہوں کیسے تھے ہمارے اسلاف، کیسے تھے ہمارے بادشاہ، کیسے تھے ہمارے بزرگ. یہ احمد شاہ بادشاہ لوگوں نے آج ہمارے مسلم بادشاہوں کی تاریخ اور اتہاس بڑی درندگی کے ساتھ پیش کی ہے. نوجوان ہمارا یہی سمجھتا ہے کہ حضرت محمود بیگڑے جو تھے ظالم تھے، اورنگزیب عالمگیر ظالم تھے، خنا ایسے تھے. یاد رکھیے آج ہمارے نوجوانوں کو اتہاس بتانا بھی ضروری ہے، ورنہ آئندہ ہمارے یہ نوجوان ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ پورا اتہاس چینج کیا جا رہا ہے، اور نوجوان کے ذہن میں یہی ہے کہ ہاں یہ سب ظالم تھے ظالم تھے، چونکہ اب ان کو تو یہ سب معلوم ہی نہیں. اتہاس ہمارا جو ہے ہمارے بادشاہ کیسے تھے. سبحان اللہ. کبھی میری جو ہے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے بھی تقریر میرے وہ گروپ میں موجود ہے، وہ کبھی ان کو سنانا. میں کہ سلطان احمد شاہ بادشاہ یہ کیسے تھے. پورے ان کے 32 سال یا 36 سال کے پورے بادشاہت کے زمانے میں، ان کے زمانے میں مرڈر کتنے ہوئے جانتے ہو؟ صرف 2. زور سے بولو کتنے ہوئے؟ صرف 2. اور ایک مرڈر کرنے والا ان کا سگا داماد. اس نے اب چونکہ بے سسور بادشاہ ہے نا، قتل کر دیا ایک آدمی کو اس جوانی کے جوش میں. قاضی کے سامنے کیس گیا، احمد شاہ بادشاہ کے داماد نے قتل کیا ہے. قاضی نے سامنے والے کو دیت سے خوش کر دیا کہ بھئی اس کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں گے اور اتنا مال دیا جائے گا، خوش کر دیا. سلطان احمد شاہ بادشاہ کے سامنے کیس آیا. آپ نے فرمایا نہیں میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میرے داماد نے قتل کیا ہے، اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے گا. زور سے بولو کون کہہ رہا ہے؟ کہا قتل کیا جائے گا. کہا یہ لوگ راضی ہوئے؟ کہا نہیں، اگر ہم مال دینے کی ایسی عادت ڈالیں گے تو کل پھر ہر جو ہے ایسے ہی حکومت والا لوگوں کو قتل کرتا رہے گا. اس لیے قتل کیا گیا داماد کو. سلطان احمد شاہ بادشاہ نے داماد کے قتل کا حکم دیا. کہا اس نے جب مرڈر کیا ہے تو اس کے بدلے اسے بھی قتل کیا جائے. اسلام میں یہی سزا ہے. اور ہاں اس کی لاش کو 1 دن تک لٹکاؤ تاکہ سب کو معلوم ہو کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. اور ایک دن سلطان احمد شاہ سابر ندی کے پاس جو ہے وہ اپنے جروکے میں بیٹھے تھے. دیکھا کہ ندی کے پاس ایک مٹکا جو ہے ندی میں تیرتا ہوا آ رہا ہے. کالے کلر کا بڑا مٹکا تھا. لوگوں کو بھیجا اسے اٹھاؤ. مٹکا لایا گیا، اسے کھولا تو اس میں ایک لاش تھی. اب جتنے بھی مٹی سے مٹکا بناتے تھے سب کو بلایا، سب کو حاضر کیا. کہا کہ یہ مٹکا تمہارے پاس کس نے بنایا؟ ایک نے کہا ایک صاحب جو کھنا ہے وہ میرے پاس بنانے کے لیے آئے تھے، ان کو بلایا. کہا یہ مٹکا تم نے لیا تھا؟ کہا ہاں. کہا اس میں یہ لاش؟ اس نے قبول کر لیا کہ ہاں میں نے جو ہے اس آدمی کو کھنا معاملے کی وجہ سے قتل کر دیا ہے. پوری 36 سالہ جو ہے حکومت میں صرف 2 مرڈر ہوا ہے، اس کو بھی قتل کیا گیا. توجہ ہے، یہ عدل و انصاف تھا، یہ اسلامی بادشاہوں کی حکومت تھی. اب جب خضر علیہ السلام نے کہا کہ 4 احمد پایا رکھنے والے
اور جن کی جو ہے ایک بھی سنت غیر موقعہ بھی نہ چھٹی ہو. 2 احمد تو مل گئے. 2 احمد تو حضرت احمد مغربی 2 احمد مل گئے. اب حضرت شیخ احمد گنج کھٹو سے کہا کہ حضور اب 2 احمد اور ڈھونڈنے ہیں جس کی سنت غیر موقعہ بھی نہ چھٹی ہو. تو حضرت شیخ احمد گنج کھٹو کہتے ہیں الحمدللہ ایک میں موجود ہوں, میری کبھی نہیں چھٹی ہے. تو احمد شاہ بادشاہ کہتے ہیں حضور قربان جائیے. کہتے ہیں حضور تو پھر ایک یہ احمد بھی موجود ہے, آج تک اس کی بھی کوئی سنت غیر موقعہ نہیں چھٹی ہے. سبحان اللہ. ارے بادشاہ تھے بادشاہ, آج ہمارے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے مگر پھر بھی ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے, اس کے لیے. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان تکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء. اے ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مرد اپنی خواہشات مرد سے پوری کریں گے اور عورتیں اپنی خواہشات عورتوں سے پوری کریں گی. آج یہ سب سلسلے ہیں. اور ایک بات خاص بتا دوں, میرے نوجوان بھی بیٹھے ہیں, گناہ آج سے 25-50 سال پہلے بھی ہوتے تھے مگر آج کے دور میں اور کل کے دور میں فرق یہ ہے گناہ پہلے بھی ہوتے تھے, گناہ اسلام سے پہلے بھی ہوتے تھے. بولو ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ مگر اتنا فرق ہے کہ گناہ کو پہلے گناہ سمجھا جاتا تھا, آج گناہ کو فیشن سمجھا جاتا ہے. پہلے گناہ کو بے حیائی کے کاموں کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہاں یہ کام برا ہے, یہ بے حیائی ہے, یہ برائی ہے, یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے. اور آج جو لڑکا کالج میں پڑھتا ہو اور اس کی اگر کوئی گرل فرینڈ نہ ہو تو اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. بولو نوجوانوں بات صحیح ہے؟ جو لڑکیاں کالج میں پڑھنے جاتی ہیں اور اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو تو اسے جو ہے بے وقوف سمجھا جاتا ہے. آج اگر سنت کے مطابق کوئی زندگی گزارے تو اسے ٹیڑھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. آج اگر شادی بیاہ میں ڈھول نہ بجے تو اسے ٹیڑھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پہلے اسلام پہ چلنے والے کو بھی ابو جہل وغیرہ ٹیڑھی نظر سے دیکھتے تھے, آج خود کلمہ پڑھنے والے اپنے بھائی کو جو اسلام پہ چلنا چاہتا ہے اسے ٹیڑھی نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہ فرق ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلے جرم ہوتے تھے, میں نے بھی بتایا سلطان احمد شاہ بادشاہ کے پورے جو ہے 32 یا 36 سالہ اس حکومت کے دور میں صرف 2 مرڈر ہوئے. جرم پہلے بھی تھے مگر سزائیں تھیں. آج جرم کرنے والے کو سلمان کیا جاتا ہے, اسے سلمانی کیا جاتا ہے. آج حکومت کی طرف سے باقاعدہ ان کے پیچھے جو ہے ہاتھ رکھا جاتا ہے, آج ان کے حوصلے بڑھائے جاتے ہیں. آج کلبیں چلتی ہیں تو لائسنس سے, آج جو ہے رنڈیوں کے بازار گرم ہے تو لائسنس سے. جرم ہو رہے ہیں, ارد گرد ماحول بھی ایسا ہے جہاں جرم کو گناہ کو فیشن سمجھا جاتا ہے. ایسے موقع پر نوجوان اپنے دامن کو اگر گناہ کے داغ سے بچانا چاہے تو کیسے بچائے, جبکہ ماحول بھی ایسا ہے جرم کو فیشن سمجھا جاتا ہے, ہنر مندی سمجھا جاتا ہے. ہاں آج بھی اگر گناہ سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے جو 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی سے بھی بچاتی ہے اور برائی سے بھی بچاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں حضرت سیدنا انس کہتے ہیں کہ ایک صحابہ کے بارے میں شکایت کی گئی, یا رسول اللہ فلاں صاحب نماز پڑھتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا چھوڑ دو, ایک دن اس کی نماز اسے برائی سے روکے گی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جس کی شکایت کی گئی تھی اس کے بعد نماز کی برکت سے مکمل گناہوں سے بچ گئے. آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں سر تو جھکاؤ, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا آخری بات سن لیں, فرمایا یا ابن مسعود میں حدیث کو شورٹ کرتا ہوں, ان من علام الساعة واشراطها ان یکثر اولاد الزانی. ابن مسعود قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ حرامی اولاد زیادہ ہوں گی. حضرت عطیہ سعدی جو بصرہ سے چلے تھے علم سیکھنے کے لیے, عبداللہ ابن مسعود کے سامنے بیٹھے ہیں, ان کو تعجب ہوا, پوچھنے لگے والمسلمون, قلت ابا عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود یہ مسلمانوں کی بات کرتے ہو, مسلمانوں میں حرامی اولاد ہوگی؟ نعم, ہاں مسلمانوں میں. والقرآن بین ظہرانین, قرآن تو ان کے درمیان موجود ہوگا, پھر حرامی اولاد کیسے ہوگی؟
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یاتی علی الناس زمان ان یطلق الرجل امرأته ثم یجحد طلاقها فیقیم علی فرجها فاقام زانیان، کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا پھر مکر جائے گا کہ میں نے طلاق دیج نہیں ہے، پھر دونوں اسی پر رہیں گے اور حرامی اولاد پیدا ہوگی۔ بولو صحیح ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ حاجی صاحب جو بولے ہیں نا وہ غلط نہیں بولے ہیں، لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے دارالعلوم کو بچوں کو کھلا دو تو نہ چلے۔ پچھلے 4-5 دن پہلے ایک صاحب آئے، دونوں میاں بیوی بیچارے آئے اگر کہ کہنے لگے بچی کو اس طریقے سے طلاق دے دیے گا، میں کہا دیکھیں پھر دیکھتے ہیں، تو مجھے 100 روپیہ دے کے کہنے لگے بولے راستہ نکالی ہو۔ توجہ ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضرت عطیہ سعدی کو تعجب کیوں ہوا، انہوں نے کیوں پوچھا والقرآن بین الظہرانین، کہ قرآن ان کے درمیان ہوگا پھر بھی حرامی اولاد کیوں زیادہ ہوگی؟ اس لیے کہ قرآن نے تو طلاق کے سارے طریقے بتائے ہیں، پھر لوگ غلطیاں کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں، ہم نے قرآن سکھا نہیں۔ میں اتنے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں، خالی آپ کو نہ آیت پوچھوں گا نہ ترجمہ پوچھوں گا، صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ قرآن کے 30 پارے میں سے طلاق کے طریقے کون سے پارے میں ہیں؟ مجمع میں سے بتائے، ادھر سے نہیں، مجمع میں سے اتنے شادی اس میں کوئی دادا بھی ہے کوئی نانا بھی ہے، برابر ہے؟ تو طلاق کے طریقے اس میں کون سے پارے میں ہیں؟ دوسرے پارے میں ہیں۔ وفی یدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گانٹھ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں دی ہے، پاور دیا ہے، وہ بھی دوسرے پارے میں ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق کی ضرورت پڑی ہے تو 1 2 یا 2 2، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، اگر تیسری طلاق دے دی ہے تو اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ یہ سارے طریقے قرآن نے بتائے ہیں، گھر چلانے کے طریقے بھی قرآن کے 5ویں پارے میں ہے، مگر اب سیکھے گا کون؟ اس لیے یہ میں کوئی طنز دینے تانا مارنے نہیں آیا ہوں، حضور غوث پاک کی نسبت سے دیکھو، غوث پاک نے جو آخری بات آپ تک پہنچاتا ہوں، کیا فرمایا تھا غوث پاک نے؟ فرمایا تھا تمام خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ تمام خوبیوں کا مجموعہ کیا ہے؟ علم سیکھنا، دوسروں کو سکھانا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے آج سارے وسائل ہیں، پہلے ہزاروں کلومیٹر لوگ سفر کر کے چل کر کے کبھی قافلے میں کبھی اونٹ پہ سوار ہو کر کے علم کی تلاش میں جاتے تھے، آج تو ہمارے پاس جیب میں موبائل ہے نا، اس سے بھی ہم اچھا علم سیکھ سکتے ہیں، سب کچھ ہے بھائی۔ آج میں نے لاک ڈاؤن میں لوگوں کو ایسا میسج بھیجا تھا جو قرآن کا ایسا تھا، آج بھی میرے پاس ہے، جسے چاہیے خالی ٹچ کرو تو اس میں قرآن کا پارا جو ہے فوراً تلاوت بھی ہو اور اس میں ترجمہ بھی آ جائے، بیٹھے بیٹھے سن سکتے ہیں۔ بولو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور سب کے پاس موبائل ہے، ٹچ والا موبائل ہے، بس اتنا کرو فوراً قرآن کا ترجمہ حاضر، کنز الایمان حاضر، اتنا سب آسان ہو گیا ہے۔ اور میں نے خود جب میں مارچ میں عمرے میں گیا تھا تو میں نے وہاں خود یہ کچھ کروایا بھی، اور جب یہاں آیا تھا تو میں نے بتایا بھی تھا، عمرے سے تو میں سیدھے یہیں آیا تھا تو میں نے بتایا بھی تھا آپ لوگوں کو۔ اس لیے کوشش کریں، علم سیکھیں، اپنے علماء سے فائدہ اٹھائیں، مسائل پوچھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ قسم خدا کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات پھر پوچھتا ہوں، جنت میں جانا ہے؟ زور سے پورا مجمع بولے جانا ہے۔ دیکھیے دنیا میں کچھ کام ایسے ہیں جس سے آدمی جہنم میں جائے گا، کچھ کام ایسے ہیں جس سے جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، مگر ایک کام ایسا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے نہیں، جنت ہمیں تلاش کرے گی۔ زور سے بولو۔
حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبی، جو علم کی تلاش میں رہے گا جنت اسے کل قیامت کے دن تلاش کرے گی۔ ومن کان فی طلب المعاصیت کانت النار فی طلبی، ہاں جو گناہ کی تلاش میں رہے گا، گناہ کرتا رہے گا تو جہنم اسے تلاش کرے گی۔ اب ہمارے سامنے دونوں چیزیں ہیں، دونوں راستے ہیں کہ جنت تلاش کرے ایسے کام کرنے ہیں یا جہنم تلاش کرے ایسے کام کرنے ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے اور ماحول دیا ہے، علماء دیے ہیں، تو فائدہ اٹھائیں، ایسے کام کریں جسے جنت تلاش کرے۔ یہی جو ہے جشن غوث آدم کا پیغام ہے، غوث آدم کی زندگی کا یہی حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان غوث آدم سے مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہاڑوں کے نکل تو کام سے ہم تاجدار حرم شہنشاہ دی تم پر ہر دم کروڑو درود و صلاح ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پر ہر دم کرو